بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، کیا وجہ ہے اللہ تمہاری ہماری دعاؤں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا، تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر اس کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھ سکتے ہو مگر اس کے ہر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو دور نہیں بھاگتے، خواہش و عقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر عاقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کے عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، ایسے شخص کی دعاؤں کیسے قبول ہوں گی؟ ناکام لوگوں کی پہچان ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں، ان کے خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنے کامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے کہ اندر کی ہو یا باہر کی، کچھ باتوں کو لے کر ہم اپنے آپ کو صرف یہ کہہ کر مطمئن رکھ سکتے ہیں، چلو میں ہی غلط صحیح۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور بدلازی سے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں، سچ کے نام پر کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اصل میں وہ سچ نہیں ہوتا، آپ کی کمینی ہوتی ہے، آپ کے اندر کا گھٹا پن ہوتا ہے جو سچ کی آڑ لے کر ظاہر ہوتا ہے، اور اس پر ڈھائی یہ کہ بھائی ہمارے سچ کو سچ سمجھا نہیں تو سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے نا، سچ نہیں ایسا سچ بولنے والا کڑوا ہے، مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا، انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی، جب مان ٹوٹ جائے تو ضد کی جگہ خاموشی لی جاتی ہے، مینڈک کو چاہے سونے کی بنی کرسی پر ہی بیٹھا دیں پر وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے، بس اسی طرح کے کچھ انسان ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں، ان کی آپ جتنی مرضی عزت افزائی کریں پر انہوں نے اپنے سلوک اخلاق اپنے برتاؤ سے اپنے آپ کو کامزرف کر کے ہی رہنا ہوتا ہے، ہر خاندان میں ایک شیطان صفت مرد یا عورت ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا کام سر انجام دیتے ہیں، ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ دوسروں سے حسد کر کے دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے، مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھولنے کا انتظار رہتا ہے ان کا، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازہ کھول لیتی ہے، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی ہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشی ناکام ہو جاتے ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قید ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگ ہو جاتے ہیں اور ہر لحاظ پر فتح نصیب ہوتی ہے، استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو کیونکہ وہ تمہارے روح کی اصلاح کرتا ہے، زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے، استاد بادشاہ نہیں ہوتا
مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرنا سیکھو، کیونکہ آج تم اس کی بدولت یہ عبادت پڑھنے کے قابل ہو۔ سکندر اعظم کا قول ہے، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ استاد دنیا کی بہترین ہستی ہے، اس لیے ہمیں اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہیے۔ عین ہو کر نظر نہیں آتا، پانی بادل کے اندر موجود ہوتا ہے، عین ہو کر مگر نظر نہیں آتا۔ پودا بیج کے اندر موجود ہوتا ہے، عین ہو کر مگر نظر نہیں آتا۔ حرف سیاہی کے اندر موجود ہوتی ہے، عین ہو کر مگر نظر نہیں آتا۔ قلم کے اندر موجود ہوتا ہے، عین ہو کر مگر نظر نہیں آتا۔ نور مٹی کے اندر موجود ہوتا ہے، عین ہو کر مگر نظر نہیں آتا۔ دعوت عشق انسان کے اندر ہوتا ہے، عین ہو کر مگر نظر نہیں آتا۔ رب بھی بندے کے اندر موجود ہوتا ہے، عین ہو کر مگر نظر نہیں آتا۔ آنکھ والوں کو سب کچھ نظر آتا ہے، عین ہو کر مگر کسی کو یقین نہیں آتا۔ بعض گناہ ایسے لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جس پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ انسان ایک بار چلنا شروع کر دے تو پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو روک نہیں پاتا۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو۔ بکری کے گردے، اوجڑی کلیجی اور پھیپھڑے کھانے سے مثانے میں تغیرات، پتھری، ٹھوس ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں۔ سچی نمائندگی اندھیرے اور گھنے جنگل میں ایک معمولی ٹارچ کی مانند ہوتے ہیں، جس سے بیک وقت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن اتنی روشنی ضرور مل جاتی ہے کہ ہم اپنا اگلا قدم ہوش و حواس میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھال لیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ دل نرم اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسی شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، آپ کو نیک لوگوں میں شمار کرے۔ لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب غلطی ہو تو معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ ہم اس وقت بدترین ذہانت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی انسان براہ راست پر آنے کے بعد اچھی بات کہے اور ہم اسی کا ماضی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت کی زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔